بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کیا ہے؟ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 18 جنوری سن 1918۔ استخارہ کے کیا معنی ہیں؟ یہ کہ خدا تعالیٰ سے خیر طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ سے یہ چاہنا کہ وہ کام جو میں کرنے لگا ہوں اس کے کرنے کا سیدھا اور محفوظ رستہ دکھایا جائے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبہ جمعہ میں استخارہ اور سورہ فاتحہ میں مماثلت بیان فرماتے ہوئے استخارے کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ: تشہد و تعوذ کے بعد حضور نے سورہ فاتحہ پڑھ کر فرمایا کہ مجھے یہ بات معلوم کر کے بہت تعجب ہوا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، حالانکہ استخارہ اسلام کے اعلیٰ رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اور اتنا بڑا رکن ہے کہ ہر ایک مسلمان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور بغیر اس کے اس کی عبادت مکمل ہی نہیں ہو سکتی کہ ایک دن رات میں 5 وقت اور ہر ایک رکعت میں ایک بار استخارہ نہ کرے۔ تو یہ ایک ایسا ضروری اور لازمی رکن ہے کہ اسلام نے اس کے لیے ایک دن رات میں 5 اوقات مقرر کیے ہیں، اور ہر وقت میں جتنی رکعت پڑھی جاتی ہیں اتنی ہی بار استخارہ کیا جاتا ہے۔ پھر سنن اور نوافل میں بھی استخارہ ہوتا ہے۔ بس جب یہ ایسا ضروری اور اہم ہے تو اس سے ناواقفیت نہایت تعجب اور افسوس کا مقام ہے۔ استخارے کے کیا معنی ہیں؟ یہ کہ خدا تعالیٰ سے خیر طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ سے یہ چاہنا کہ وہ کام جو میں کرنے لگا ہوں اس کے کرنے کا سیدھا اور محفوظ رستہ دکھایا جائے۔ سورہ فاتحہ جس کا ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، پھر تعریف کے بعد اپنی عبودیت کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے میرے خدا، جس طرح تو اپنے خاص بندوں کی رہنمائی کیا کرتا ہے اسی طرح میری رہنمائی فرما، اور اس راہ پر چلنے سے مجھے بچا جس پر وہ لوگ چلے جو کہ ایک وقت تک تو تیرے حکم کے ماتحت رہے لیکن پھر انہوں نے اس راہ کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے سورہ فاتحہ جس کا ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے پڑھنے کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ بخاری کتاب الاذان باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی صلوات کلھا۔ یہی استخارہ ہے، صرف نام کا فرق ہے۔ اسی کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے وقت میں اسی کا نام استخارہ رکھا جاتا ہے۔ استخارہ کے معنی خیر مانگنا ہے، اور اس خیر مانگنے کا طریق سورہ فاتحہ میں بتایا گیا ہے، اس لیے استخارہ کرنا اور سورہ فاتحہ پڑھنا ایک ہی ہے۔ فرق اگر ہے تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ہر ایک بات، ہر ایک معاملہ اور ہر ایک کام کے متعلق خیر طلب کی جاتی ہے، مگر استخارہ کرتے وقت کسی خاص معاملے کے متعلق خیر طلب کی جاتی ہے۔ تو اسلام نے سب عبادتوں کی جڑ استخارے ہی کو مقرر کیا ہے۔ خدا کی تعریف بیان کر کے اپنی عبودیت کا اظہار کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ انسان خدا تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اور وہی کام کرے جو خدا تعالیٰ اسے بتائے اور جو خدا کی منشا کے ماتحت ہو۔ سورہ فاتحہ میں یہی بتایا گیا ہے کہ خدا سے پوچھو کہ فلاں کام ہم کس طرح کریں۔ اگرچہ کرنے والے کاموں کے متعلق شریعت نے احکام بتا دیے ہیں، لیکن وہ عام طور پر ہیں، اور عام باتیں خاص لوگوں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ان کو خاص طور پر بتائی جاتی ہیں۔ انہی کے دریافت کرنے کے لیے سورہ فاتحہ میں درخواست کی جاتی ہے، اور انسان خدا تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں اپنے متعلق خود کوئی راستہ اختیار نہیں کرتا، جو آپ بتائیں گے اسی پر چلوں گا۔
یہی استخارہ ہوتا ہے جو ہر رکعت میں کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ جب کسی امر کے متعلق استخارہ کیا جائے تو ضرور ہے کہ اس کے بارے میں خدا کی طرف سے انہیں آواز کے ذریعے بتایا جائے کہ کرو یا نہ کرو۔ لیکن کیا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد انہیں کوئی آواز آیا کرتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جو کام وہ کرتے ہیں اس میں برکت ڈالی جاتی ہے، اور جو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں ان سے روکا جاتا ہے۔ یہی بات استخارے میں ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اگر فلاں کام میرے لیے مفید اور فائدے بخش ہے تو اس کے کرنے کی توفیق دے، اور اگر نہیں تو اس سے مجھے باز رکھ لے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے متعلق تیری کیا مرضی ہے۔ ممکن ہے میں اسے تیری رضا کے ماتحت سمجھوں اور ہو اس کے خلاف، اس لیے میں تیری رضا کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہوں۔ جس طرح تیری مرضی ہے اس کے مطابق مجھے چلا۔ یہ استخارہ ہوتا ہے۔ اس پر خدا کبھی بتا بھی دیتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ بتائے، کیونکہ خدا تعالیٰ انسانوں کے ماتحت نہیں بلکہ آقا ہے، اور آقا کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ نوکر کو ہر کام کے متعلق کہے، تب وہ کرے ورنہ نہ کرے۔ اکثر اوقات آقا کی خاموشی ہی حکم ہوتا ہے، تو استخارے کے لیے کسی خواب یا الہام کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن کئی لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ انہیں خوابیں آئیں، حالانکہ ایسی خوابیں جو خواہش پر آئیں کسی مصرف کی نہیں ہوتی۔ دیکھو، اگر ایک شخص اپنے دوست کی ملاقات کے لیے جائے گا تو اس کا دوست مقدور بھر اسے اچھی خوراک کھلائے گا اور اس کی خاطر تواضع کرے گا۔ لیکن اگر وہ ملاقات کی نیت سے نہ جائے کہ آپس میں پیار اور محبت کے تعلقات مضبوط ہوں، بلکہ اس خیال سے جائے کہ وہاں مجھے اچھا کھانا ملے گا، تو وہ ایک بیہودہ اور لغو انسان ہوگا، کیونکہ اگر وہ ملنے کی نیت سے جاتا تب بھی اسے اچھا کھانا مل جاتا، اور اب جب کہ صرف کھانے کی خاطر آیا ہے تب بھی مل گیا ہے، لیکن یہ کھانا اس کے لیے کسی فخر کا باعث نہیں بلکہ ذلت کا موجب ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو اس کے لیے استخارہ کرتا ہے کہ مجھے خوابیں آئیں، وہ ایک بیہودہ حرکت کرتا ہے، اور ایسی خوابیں اس کے لیے کچھ بھی مفید نہیں ہوں گی۔ پھر اگر استخارہ کرنے پر خوابوں کا آنا ضروری ہے تو چاہیے کہ انسان کو ہر رات خوابیں ہی آتی رہیں۔ ہر بات کے متعلق اسے اسی طرح آگاہ کیا جایا کرے، کیونکہ ہر روز نمازوں میں کئی بار وہ استخارہ کرتا ہے۔ لیکن استخارے کے لیے خوابوں کا آنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو دعا ہے۔ اس کے کرنے کے بعد جو خدا دل میں ڈالے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر خدا تعالیٰ اس کام کے متعلق انشراح کر دے تو کر لیا جائے، اور اگر قبض پیدا ہو تو نہ کیا جائے۔ الفضل 5 فروری سن 1918۔